حکومتوں کی طرف سے ٹیکسز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نیگلیجنس ہے اور جو سب سے زیادہ یہاں پر عملہ ہے، کسی کی ایک ڈی اڑ جائے تو 24-48 گھنٹے کے لیے ایک معمولی سی ڈی سیٹ کرنے کے لیے بھی نہیں لگتا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے کمپلین کی کے میں آفس گیا تو باہر لوگ بیٹھے تھے، کمپلین سیل کے اندر ایک بندہ نہیں بیٹھا تھا، اس کی ویڈیو بنے ہوئی اس وقت میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دی۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے کسی کو بھی میٹر جل گیا ہے، بارش کی وجہ سے جلا ہے یا کسی بھی وجہ سے جلا ہے، تو سال 2 سال اس کا نیا میٹر نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو پورا سال جو ہائیسٹ ایوریج ہوتی ہے، غریب آدمی ہے اس کا ایوریج بل آتا ہے 5,000 6,000 8,000، میٹر جل گیا ہے میٹر بھی دیں گے اور 1.5-2 سال 20-20 ہزار پہ ایوریج لگا دیتے رہیں گے اس کو، اور اگر وہ کہیں سے لیتا ہے تو بجلی تو اس پہ کیس کر دیں گے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اگر میں خود کئی دفعہ محکمے میں جاتا ہوں، جمعے کو صاحب نماز کے لیے گئے ہیں وہ گئے، ہفتے کو ویسی چھٹی، اتوار کی بھی چھٹی، 3 چھٹیاں تو گئی ہفتے میں، پیچھے رہ گئے 5 دن سے 3 چھٹیاں 2 دن۔ جب بھی آفس کے پاس جائیں، ایکسن کے پاس جائیں، ایس ڈی او کے پاس جائیں، کسی افسر کے پاس جائیں، یا تالا ملے گا یا صاحب میٹنگ میں ہے۔ عوام بیچارے بل لے لے کے کبھی ادھر آخری ڈیٹیں ہوتی ہیں، لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے معاملہ جو رحیمیہ خان کے اندر حق دو رحیمیہ خان تحریک جو جماعت سے شروع کر رہی ہے، اس کے اندر ایسے افسران جو کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے اور ایسے لوگ جو کہ بیچارے جاتے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، انشاءاللہ ہم ان کے بازو بھی بنیں گے، ان کی آنکھیں بھی بنیں گے اور ان افسران تک پہنچیں گے جو اپنا کام نہیں کر رہے اور ان کو جھنجھوڑیں گے کہ آپ اپنا کام کریں۔ اور جہاں پر مسائل ایسے ہیں کہ جو عوام کے کرنے کے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی صحت صفائی کے حوالے سے معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ کام نہیں کر رہے بلدیہ کے اندر، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ تنخواہیں لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ حصہ دیا اور تنخواہ لے کے چلے گئے۔ ایسی جگہ جہاں پہ صحت کے معاملہ تھے، صفائی کے معاملہ تھے، ہم نے آپ کے تحت وہاں پر ماڈرن اسٹریٹس قائم کی، ڈسٹ بنیں لگائیں اور لوگوں کو وہاں پر اپنی آپ کے تحت صفائی ستھرائی کر کے کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا۔ تو یہی چیزیں ہیں کچھ، باقی انشاءاللہ اب کیونکہ آپ لوگ بھی اسی شہر کے واسی ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں اور اسی جگہ ہی ہم سارے میں رہنا ہے، متاثر آپ نے ہونا ہے یا میں نے ہونا ہے۔ جو افسران ہیں باہر سے آئے، کچھ عرصہ گزارا اور چلے گئے، تو یہی چیزیں ہیں ساری جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے ہمارا رابطہ بھی رہے گا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر مہینے بعد مختلف ایشوز کے اوپر آپ کے پاس آئیں، آپ سے تجاویز لیں، آپ سے رہنمائی لیں اور عوام کے مسائل بھی حل کریں اور لوگوں تک پہنچیں۔ یہ چند گزارش آپ کی ہیں۔ یہ جی ہمارے سجاد بھائی بھی ہیں، ساجد بھائی ہمارے یہ لیگل ایڈوائزر بھی ہماری تحریک کے، اور ہمارے جو فیکٹ فائنڈنگ ہماری رپورٹ ہوگی کسی بھی محکمے کے حوالے سے وہ بھی شرح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ سے مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میں امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس کی اہمیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا تحریک کا آغاز کیا، کام کا آغاز کیا، انہوں نے ایک پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا تھا، اور آج دیکھیں کہ اس پرنٹ میڈیا کی اور الیکٹرانک میڈیا کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ ہمارے دست و بازو نہیں بنیں گے یا ہم آپ کے دست و بازو نہیں بنیں گے تو ہمارے پیچھے اخلاص ہے اس کام کا کہ ہم اپنے شہر امیار خان کو اس کا حقوق دلوا دیں۔ اس میں کیونکہ باتیں ساری تقریباً ہو گئی ہیں، میرے ذمہ جو 1-2 چیزیں اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے شیخ زاید میڈیکل کالج کے حوالے سے۔ شیخ زاید ہاسپٹل جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر اگر ہم آپ دوستوں کے توسط سے 1-2 چیزیں اگر ہم اس کو ارینج کر لیں کہ وہاں کے جو ایمرجنسی ہے اس کو اگر ہم کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کروا دیں، کہ اب دیکھیں کہ ایک اتنا رش ہے وہاں پہ کہ پورے 3 صوبوں کا اس کے اوپر لوڈ ہے، بلوچستان کا، سندھ کا اور امیار خان پورے اس ڈسٹرکٹ کا۔ اب راجن پور بھی پل بننے کی وجہ سے شامل ہو گیا، تو ایک ای سی جی مشین ہے وہاں پہ اور آپ دیکھیں کہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ میرے پرسوں کی رات کی بات ہے کہ میرے دوست ہیں بابر منیر صاحب، ان کے بیٹے کا ایمرجنسی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، تو ہم رات 12 بجے وہاں پہ گئے۔ آپ یقین جانیں کہ وہاں پہ اس طرح تھا جس طرح شادی کا سما ہو، تو اتنا رش تھا وہاں پہ۔ ایک ای سی جی مشین تھی اور ایک بندہ بی پی چیک کرنے والا تھا، ایک بندہ جناب علی وہ پرچی کاٹنے والا تھا۔ اور اب خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے، کوئی بہت جس طرح بڑے بڑے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک مشین کیا کرے گی؟
میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس معاملے کو اجاگر کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے اپنی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے ایکوپمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں پہ جیل کی وجہ سے جیمر لگے ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ ایمرجنسی میں لوگ جاتے ہیں، ایمرجنسی کے وہ کسی نے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو بلانا ہے، وہاں پہ ہمارے موبائل نہیں کام کر رہے. تو یہ بھی ہمیں اس حوالے سے کہ وہاں کے انتظامیہ کو کہ کوئی اس طریقے کا کوئی میکانزم وہاں پہ بنایا جائے کہ کم از کم اس سراؤنڈنگ ایریا کے اندر جو ہے نا موبائل اپنا کام کرے. اور تیسری جو سیکورٹی کے جو گارڈز ہیں وہاں پہ، دیکھیں اسلام ہمیں درس دیتا ہے اخلاق کا. جب تک ہم پیار اور محبت سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیوں جناب علی دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. گارڈوں کا جو جب تک وہ اپنی دھاڑ مار اور یہ اس طرح کی چیزیں شو نہ کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گارڈ نہیں ہیں. ان کو تربیت اور ٹریننگ کس چیز کی دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ایک بات جو اخلاق کے ساتھ یا پیار کے ساتھ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو گالی گلوچ کے ساتھ حل کر رہے ہو. تو یہ ایک تیسرا ایشو تھا. تو انشاءاللہ مطلب کہ ہم آپ کی توسط سے یہ بلائی نظم تک، یہ بلائی لوگوں تک یہ بات ڈپٹی کمشنر صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم بڑی زبردست طریقے سے لے کے چلیں گے. اور آپ انشاءاللہ ہمارے جب دستوں بازو بنیں گے تو یہ ہمارا شہر، میں MBA کے اندر میں اسلام آباد پڑھ رہا تھا تو میں دوستوں کو بتاتا تھا کہ ہمارا شہر ایسا شہر ہے کہ اس کے 3 نہریں گزرتی ہیں اس شہر میں سے. اگر یہ شہر کسی یورپین کنٹریز کے پاس ہوتا تو یہ سونے کی چڑیا ہوتا. وہ سارے دوست حیران ہوتے کہ 3 نہریں بیچ میں سے گزرتی ہیں. اور مطلب کہ اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہمارا رحیم یار خان شہر جو ہے بہت سارے شہروں سے خوبصورت ہے. تو ہم جے یوتھ جماعت اسلامی اور یہ ہمارے ساتھی انشاءاللہ اس مل بیٹھیں گے اور اس کے اوپر جب محنت کریں گے تو اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارا یہ شہر واقعی سونے کی چڑیا بن جائے گا. سجاد بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ایک ابتدا سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا اور ہم رکاب ہوئے کہ تحریک حق دو رحیم یار خان میں شانہ بشانہ شامل ہوں اور عوام کو حقوق دلائے جا سکیں. سمرائز کرتے ہوئے، پہلے تو سیوریج کا معاملہ آیا تو سیوریج جو کہ 600 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد رحیم یار خان میں بنا، انجینئرنگ کا ڈیفالٹ اس میں موجود تھا اور اس میں کرپشن کا عنصر ہے. اب مردرباری بھرا پڑا ہے. ترین کالونی لوگوں کے گھروں میں 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے. میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریشن، لوگ شکایات لے کے جاتے ہیں اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے آتے ہیں. ہم اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ADCR صاحب آپ آنکھیں کھلی رکھیں. یہاں اہل سیاست کا طرز عمل بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی لڑائی میں بوریاں تو ریت کی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے عوام جو ہیں وہ ان کا کیا قصور ہے کہ جن کے گٹروں کا پانی رک گیا ہے، جن کے گھروں میں پانی ایسے آ گیا جیسے سیلاب کا پانی ہے یا بارش کا پانی ہے. تو اس بات پہ فوری نوٹس لیں، ورنہ اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے اور آپ کے آفیسز پہ دھرنا دیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سڑکیں بن رہی ہیں انچز کے حساب سے کرپشن ہوتی ہے. اگر 4 انچ بھی سڑک کو وہ چوڑا کم کر دیتے ہیں تو اس میں کروڑوں روپے کی بچت ہوتی ہے پر سکوائر فٹ کے حساب سے، اور سٹی لیول کوئی نہیں ہے. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب موسیٰ رضا صاحب، آپ سے التماس ہے کہ سٹی لیول ڈکلیئر کریں، ہر علاقے کے زون بنا لیں اور یہ ایک لیول ڈکلیئر کریں کہ اس سے اونچی نہ کوئی سڑک جائے گی، نہ کوئی سولنگ جائے گی اور نہ کوئی چیز جائے گی. یہ آپ کی شہباز پور روڈ 3 دفعہ بنی ہے، کھربوں روپے کی جائیداد نیچے آ گئی لوگوں کی. تھلی روڈ پہ کیا ہوا؟ لوگوں کے وسائل نہیں، ان کا حق نہیں. پھر اگر وہ اسٹے کی اس میں جاتے ہیں
تو یہ کام ہی روک دیتے ہیں 6 سال کہ جناب وہ تو سٹے چل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ ان کو سیٹسفائی کریں، آپ سٹی کا لیول ایک ڈکلیئر کریں کہ یہ اتنے فٹ سے اوپر سڑک یہاں نہیں آئے گی، آپ اپنی تعمیرات اس کے مطابق کریں، سٹی لیول کو ڈکلیئر کرنے کا اعلان کریں۔ ٹی ایس ٹی یہ سڑکیں بنا رہے ہیں ٹرپل سرفیس ٹیکنالوجی، جو کہ بوگس ہے، جو کہ پٹی ہوئی ہے، آپ اوپر روڑا پتھر اور اوپر لک ڈال کے اس کو جناب آپ سیدھا کر کے ٹی ایس ٹی روڈ بنا دیتے ہیں، جبکہ کارپیٹنگ کا جو ہے وہ سسٹم ہر جگہ عام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیس میں جو ہے لائن لاسز کو چھپانے کے لیے یہ کرپشن کر رہے ہیں، اور بجلی میں بھی لائن لاسز کو چھپانے کے لیے کرپشن کر رہے ہیں، کیونکہ محدود ایک اندازے کے محتاط اندازے کے مطابق واپڈا کے اندر 5 کروڑ روپے کے لائن لاسز تھے لاسٹ جو تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ لائن لاسز ان کو پڑتے ہیں اور وہ لائن لاسز بیچارے عوام کو پڑتے ہیں، وہاں سے جو پیچھے بجلی آ رہی ہے انہوں نے اپنے پورے پیسے لینے ہیں، تو وہ ہم ان کے لائن لاسز بھی برداشت کریں، ان کے ایکسس چارجز بھی برداشت کریں۔ پھر وہ ایک میری اور ریکویسٹ ہے کہ آپ ہاسپٹل شیخ زید کے اندر، آپ تھانوں کے اندر، آپ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ آپ کے ادارے ہیں، سوشل ویلفیئر آفیسر کا ڈیسک بنائیں۔ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ آپ عوام کے لیے سوشل ویلفیئر ڈیسک ہو، وہاں پہ آپ کے 2 آفیسر ہیں، وہ تعینات ہوں، عملہ ہو، وہ جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ تک لے کے جائے تاکہ اس کو خوار ہونے سے بچایا جا سکے۔ ایک میری اور اس میں ریکویسٹ ہے کہ شیخ زاید ہاسپٹل میں مین مسئلہ کرپشن کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر کرپشن کی سزا موت رکھ دی جائے یا عمر قید رکھ دی جائے تو پاکستان دنیا کا بہترین اکنامک ملک جو ہے وہ ہو کے کھڑا ہوگا۔ اب میں یہ ٹھیکہ ہوا ہے 2 کروڑ 75 لاکھ روپے میں، لاہور کی پارٹی نے لیا ہے، مبینہ کرپشن ہوئی ہے، اس بات کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن ایم ایس صاحب نے مبینہ طور پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ ٹھیکہ لکھا ہوا ہے سائیکل کے 10 روپے، موٹر سائیکل کے 20 روپے اور کار کے 30 روپے۔ وہاں کیا لے رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں، آپ ہمارے خاص خمزاب کو تو پتہ ہے، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، 60 روپے گاڑی کے، 30 روپے موٹر سائیکل کے۔ کیوں خاموش ہیں آپ؟ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ خدا کی قسم آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مریض مر رہے ہیں ان کے، وہ اپنے مریضوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، آپ کا کوئی سینئر ڈاکٹر ایمرجنسی میں نہیں آتا۔ دکھ ہوتا ہے مجھے۔ پرنسپل شیخ زاید ڈاکٹر سلیم لغاری صاحب، جو کہ ایک سرکاری انسٹیٹیوشن میڈیکل کالج کے ہیڈ ہیں، وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس RY کے ہاسپٹل میں کرتے ہیں۔ جب ریفر آپ کو وہاں جا رہا ہوگا تو میرے بچے جو پڑے ہوئے ہیں ایک بیڈ پہ 6 ان کا کیا بنے گا؟ خدا را آواز کو اٹھائیے۔ اللہ قلم کی حرمت والوں کو، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ قسم کھائی ہے آپ لوگوں کی، اللہ نے قلم والوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ خدا کے لیے عوام کے دکھ میں شریک ہو، اس آواز کو بلند کریں کہ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ کا سرکاری سیکٹر جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، عوام پریشان ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ نہ کشتیوں نہ کناروں کا احترام کرو، جو ہو سکے تو بھنور کے اشاروں کا احترام کرو، اور خزاں کی گود میں بھی پھول مسکرا اٹھے، کچھ اس طرح سے بہاروں کا احترام کرو۔ اور یہی ہے حرف عبادت کی انتہا لوگوں، غم حیات کے ماروں کا احترام۔ اب گورنمنٹ نے تو یہ قانون
लागू करवाना होता है ना कि ये है, ये जितनी कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं